خواتین حضرات، دیکھیے گا اس ویڈیو میں علی امین گنڈاپوری صاحب نے مہاتما کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے زبردست یو ٹرن لیا ہے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب میں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں مانوں گا اور وفاق کو یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، تو ایک ہی درخواست پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے ان کے خلاف کہ کچھ زرعی زمینیں اور کچھ اثاثے شو نہیں کیے ہیں، تو اس سے نہ صرف ان کی وزارت اعلیٰ کو خطرہ تھا بلکہ ان کی بنیادی رکنیت اور ممبرشپ ہی چلی جانی تھی۔ تو اس نے جناب آ کر شہباز شریف سے ملاقات بھی کی اور ساتھ چلنے کا وعدہ بھی کیا، اور ہاتھ پاؤں اب مار رہے ہیں کہ کسی طرح وزارت عظمیٰ بچ جائے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ اس ویڈیو میں دیکھیے گا۔ تارڑ صاحب یہ بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ملنے آئے؟ تو پہلے تو لگتا یہ تھا کہ وہ نہیں ملیں گے، تو اب وہ ملنے آئے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے ان کا کیسا استقبال کیا؟ میرا خیال ہے دونوں طرف سے بڑا پرتپاک استقبال ہوا، اور میرے صاحب دیکھیے یہ ایک وفاق ہے۔ 73 کے آئین نے ہمیں ایک وفاقی حکومت کا سیٹ اپ دیا ہے جس میں وفاق کا اکائیوں کا آپس میں ایک بڑا کلوز کوارڈینیشن بھی ہونا چاہیے، اور روزمرہ کے معاملات ہیں نا، کار سرکار ہے، وہ ایک عام آدمی سے ریلیٹ کرتے ہیں، گورنر سے ریلیٹ کرتے ہیں، پاکستانی شہریوں سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اگر وفاق اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا، پاکستان کے عوام کمزور ہوں گے۔ تو آج باہمی دلچسپی کے امور پہ بھی گفتگو ہوئی، انتظامی امور پہ بھی گفتگو ہوئی، اور یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اس کو مزید آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ اور ہمیں دیکھیں، جو شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میثاق مفاہمت کی بات کی تھی، وہ یہی بات تھی کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو مل جل کے چلیں گے۔ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس ملک کے لیے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اگر ایسی ملاقاتیں ہوتی رہیں تو یہ ملک جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم معاشی مسائل بھی حل کریں گے، اور اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی اوپر بلندیوں پہ لے کے جائیں گے۔ اچھا زہر قریشی صاحب، میں آپ کو گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ سنوانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا شہباز شریف صاحب کے بارے میں۔ مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت جو بیٹھ چکی ہے اس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے وہ زیادہ منع ہوا ہے، میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ مجھے تو یہ بتایا کہ اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت، وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا۔ میرا ضمیر بات کو نہیں مار رہا۔ اچھا،